IMF کا ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر موجود ہے. آج جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس دوران پرائم منسٹر صاحب نے بھی بتایا کابینہ کو کہ مختلف جو حکومتی اس ٹائم محکمے ہیں منسٹریز ہیں وہ کامیابی کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں. اب ان معاملات یہ جو طے ہو رہے ہیں اس کے اندر کیا چیزیں طے پا رہی ہیں, ان کیا ڈیمانڈز ہیں IMF کی جن کو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. شعیب نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کچھ اداروں کو آپ کو بہت ایز سون ایز پاسبل ان کو پرائیویٹائز بھی کرنا ہے, تو اس کا بتائیے گا. اور خبر یہ جو روپیہ بھی تھوڑا سا اس میں اسٹریس میں آیا ہوا ہے. دیکھیں نشکاری کا پورا پلان ہے جو کہ ڈسکس ہو رہا ہے, اور مسئلہ یہی ہے ہمارے جو بھی رپورٹ آئی ہے تقریباً 864 ارب روپے کا SOEs کا لاسز ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ ہمیں جو ہے وہ 20 سال سے یہ SOEs اب تک پرائیویٹائز نہیں ہو رہے, تو اب جو ہے وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن آ گئی. کتنے لاسز ہیں؟ 864 ارب روپے کے لاسٹ ایئر میں سالانہ جی, اور تقریباً 10 سال میں تقریباً 6 ٹریلین کے آس پاس یہ لاسز ہو چکے ہیں. تو یہ اتنی بڑی رقم ہے جس میں پتہ نہیں 3 ڈیم 4 ڈیم بن جاتے ہیں, ML1 پوری کی پوری بن جاتی ہے. یہ سب کے سب لاسز اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ ایفیشنسی کے ایشوز ہیں, ان کی نشکاری نہیں ہو رہی. اب جو ہے وہ 3 ڈسکوز جو ٹاپ پرائرٹی پہ آ رہی ہیں, جو ISCO, FESCO اور اسی طرح جو ہے وہ گجرانوالا والی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن آ رہا ہے, فرسٹ وومن بینک آ رہا ہے, PIA آ رہا ہے. یہ تمام کے تمام جو ہے ٹاپ پرائرٹیز 6 منتھس کے اندر کرنے تاکہ ان کے جو لاسز ہیں وہ کسی حد تک کم ہو سکیں. ان کو 6 منتھس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے, جی پرائیویٹائز کرنا ہے. اوکے صحیح, کیونکہ ہم نے ان سے جو ہے وہ آج پاور ٹیرف میں ریلیف مانگا تھا کل, وہ اسی سے منسلک ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے جو ہے لاسز کو کم کریں گے تو پاور ٹیرف میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈکریز آئے گا. لیکن ساتھ ساتھ جو کیپیسٹی چارجز ہیں, جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے, اس کے لیے تقریباً 3 روپے تک جو ہے وہ اضافے کا خدشہ ہے, اور ہم وہ پیمنٹ بینکوں سے ادھار لے کے سرکولر ڈیٹ کو اتاریں گے تو اس کی کیپیسٹی چارجز جو ہے تقریباً 2 روپے 80 پیسے وہ 5 سال تک جو ہے وہ ٹیکس بجلی کے بلوں میں آئے گی. تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا. پھر اب چاروں صوبوں کے ساتھ ان کا جو ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس کے ایشوز ہیں وہ فائنل ہو گئے ہیں, اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ ایک شیڈول بھی اناؤنس ہو جائے گا کہ کب سے اس نے لاگو ہونا ہے. اس کے ساتھ یہ سوال میرا ہے کہ روپیہ اس وقت تھوڑا سا پریشر میں ہے, کچھ لوگ یہ خیال ہے کہ شاید یہ اس کی مزید ڈی ویلیوشن, یہ خبر کیا ہے, اس میں کتنی نہیں, وہ اصل میں IMF تو ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ ریٹ کیا نکالیں, وہ تو یہ کہتا ہے جو مارکیٹ فورسز ہوں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جو بھی ریٹ بنے گا وہ بنے گا. تو بظاہر تو جو حالات لگ رہے ہیں جس طرح ٹرمپ گورنمنٹ کر رہی ہے اور ٹیرف, اور یہ ایک پینک آل اوور ورلڈ کریٹ ہوا, اسی لیے ہم نے جب کل دیکھا کہ جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کے اندر جو شرح سود ہے وہ مستحکم رہا, اس کی وجہ یہی تھی کہ جو انٹرنیشنل شاکس ابھی تک جو ہے وہ پریشرائز دے رہے ہیں, اور حکومت کو خطرہ ہے کہ ذرا سا بھی ہم نے اس کو کم کیا تو جو ہمارے کور انفلیشن 8.5 کے اوپر ہے یہ ایکسیڈ نہ کر جائے. اسی لیے جو ہے حکومت نے اس کو مستحکم رکھا تاکہ جو ہے وہ ڈیمانڈ تھوڑی سی. میں مزید آپ سے سوال کرتا ہوں چودھری غلام حسین صاحب, یہ جو نجکاری کا معاملہ ہے پرائیویٹائزیشن, میں بھی پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں وہ ہمیشہ جو ہے سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. جو بھی حکومت ہے اقتدار میں آتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ راستہ ایک ہی ہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتے ہر سال 1 ٹریلین روپیہ ضائع کر دیں, اور جب 1 ٹریلین جو آپ کے اکانومی سے نکلے گا, آپ کے خزانے سے نکلے گا, اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تو اکانومی آپ کی کیسے مستحکم ہو سکتی ہے. جس طرح گزشتہ سال 864 ارب روپیہ, ابھی بتایا کہ 10 سال کے دوران پتہ نہیں 10 ٹریلین آپ نے روپے ضائع کر دیے. یہ جو ول پاور ہے یہ کیسے آئے گی, کیسے ممکن ہوگی, کون سا ہم کلیہ لگانا پڑے گا کہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہو, اقتدار کے اندر ہو, وہ پھر یہ سیاست سے بالاتر ہو کے یہ جو قومی مفاد کے معاملات ہیں, نیشنل انٹرسٹ کے جو ایشوز ہیں, اس کے اوپر بالکل لیزر فوکسڈ ہو کے اس جو ہے کام کو کرے. چودھری صاحب نہیں, اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے بھائی, جو رولز بنائے اس کے مطابق آپشن کر دو. ابھی تک کل ایک پارٹی مجھے ملی تھی کہ ہم PIA کے خریدنے کے لیے 6 مہینے سے آگے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کوئی آگے چلتی نہیں ہے بات. اب آیا کہ انہوں نے کہا جولائی تک PIA کو ہم پرائیویٹائز یا ڈس انویسٹ کر دیں گے. اگر یہ فیصلے کر دیں, کڑوی گولیاں کھا لیں اور آگے بڑھ جائیں تو نتھنگ لائک اٹ, لیکن ابھی کوئی ول نظر نہیں آتی. آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے شعیب سے, وہ بھی پوچھ لیجیے گا. شعیب صاحب, شعیب نظامی صاحب تو ہمیں اچھی خبریں دے دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہیں, لوگ ہمارا سر پھاڑنے کو آ جاتے ہیں کہ آپ کون سی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے اور آسمان سے باتیں کر رہی. نظامی صاحب ہمیں کوئی اچھی پکی اتھینٹک خبریں دیں.
میں یہ اس کو آپ کے سوال کو ریفریز کر دیتا ہوں. خبریں آ رہی ہیں کہ بجلی سستی ہونے جا رہی ہے. آج کل ہر روز ایک خبر حکومتی جو ہے کوارٹر سے میں آتی ہے. کتنی بجلی سستی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تو 2 روپے کی بات ہو رہی ہے اور وہ اس ہمارا جو فسکل ایئر اس کے اندر ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی 605 ارب روپے کا جو ٹیکس شارٹ فال ہے نا وہ تلوار عوام کے جو ہے نا وہ سر پہ لٹکی ہوئی ہے. حکومت کوشش تو کر رہی ہے, جیسے سپریم کورٹ میں جو ہمارا کیس ہے سپر ٹیکس والا, اس کی ہیئرنگ اب روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی. 157 بلین وہاں سے آنے کی توقع ہے. تو اور یہ کیس جو ہے وہ چونکہ وہ لگایا تو 1 سال کے لیے تھا آپریشن ضرب عضب کے لیے, تو وہ اس لیے کیس بڑا مضبوط نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. لیکن اگر حکومت اپنا ڈیفینڈ کرنا چاہے, کیونکہ اب تک وہاں صورتحال وہی ہے اور متاثرین ابھی بھی موجود ہیں, آباد نہیں ہوئے پراپرلی, تو اس طرح کے کیسز جو ہے نا وہ تقریباً 3.7 ٹریلین روپیز کے کیسز ایف بی آر کے اندر, جو ایف بی آر کے ٹیکسز کے کیسز ہیں وہ تقریباً 3700 ارب روپے کے آس پاس ہیں. وہ ہوں تو پھر کسی حد تک امید ہے کہ جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے یہ ٹیکسز کے معاملات کے اندر مزید ٹیکس نہ لگے. لیکن چونکہ ہم کاربن کی فنڈنگ لینے جا رہے ہیں تو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کاربن لیوی پیٹرول کے اوپر بھی, ڈیزل کے اوپر بھی, کوئلے سے بجلی چلنے والے بجلی گھروں کے اوپر بھی, اسی طرح جو ای وی گاڑیاں اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف نے صاف کہہ دیا کہ یہ پاکستان کے امیر لوگ خریدتے ہیں, ان کے اوپر آپ ٹیکس کی کوئی چھوٹ نہ دیں. اسی لیے جو اس کی بیٹری ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس کی چھوٹ نہ دیں. سولر کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ سولر کی بجلی جو اس کو پر یونٹ جو خریدا جانا اس کو جی سولر بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں امیر لوگ جو ہے سولر انسٹال کروا رہے ہیں, تو ان کو بھی جو کسی طرح سے آپ کاربن کے لحاظ سے ضرور ان کو حوصلہ افزائی کرے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو آپ کے کیپیسٹی چارجز ہیں وہ آپ کیسے لیں گے. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حکومت. اچھا یہ تو اب آپ نے 600 ارب لوگوں پر لادنا ہے, کیا کرنا ہے, کتنے چیز صاحب کرنا ہے نا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو چینی ہے اس کی کیا کہانی ہے کہ 2 مہینے پہلے وافر ہے ایکسپورٹ کر دیں کوئی پرابلم نہیں ہے, اب بتایا جا رہا ہے کہ باہر سے شکر پتہ نہیں کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے اس کو مینج کیا جائے. اب ایز آف ٹوڈے ہمارے سٹاکس کتنے ہیں, قیمت کیوں 14واں 15واں ویک ہے, ہفتہ ہے کہ چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی؟ ہمارے سٹاک 7.5 مہینے کے وقت موجود ہیں, تقریباً 35 لاکھ ٹن چینی ہمارے پاس موجود ہے, 45 لاکھ ٹن چینی ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ 7.5 مہینے کے لیے کافی ہے. یعنی کہ ہم اپنا آرام سے نومبر کا مڈ تک ہم اس کو کر سکتے. یہ جو مسلسل پرائم منسٹر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چینی کی قیمت کو کم کریں, لیکن پی ایس ایم اے جو ہے اور اس کے جو لوگ ہیں یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں, یہ حکومتیں بناتے بھی ہیں, حکومتوں میں بیٹھتے بھی ہیں, تو یہ اپنے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ نقصان میں آنا نہیں چاہ رہے. اور یہ بڑے اس وقت مظلوم بھی بنے ہوئے ہیں کہ یہ 2 سال سے ہماری شوگر ملیں 2.5 ارب روپے کے لاسز کے اندر ہیں, اور واقعی حقیقت میں ایسا ہی ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہماری 4 شوگر ملیں ہیں وہ تمام کے تمام لاس شو کر رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پرائز تو عوام پے کر رہی ہے نا, تو اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا. اب اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں, لیکن یہ کہ را شوگر اگر پاکستان میں آ کے ہم ریفائن کرتے اور اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے تو یہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہوگا. لیکن اس سے یہ ضرور ہوگا کہ کم از کم یہ جو ایک فیصلہ ہے نا کہ جی پاکستان میں شاید شارٹیج ہونے والی ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. بہت شکریہ شعیب نظامی صاحب. چھوٹی سی